السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم رجب علی بیگ سرور کی ایک داستان فسانہ عجائب کا فنی و فکری جائزہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اگر آپ میرے دوسرے لیکچرز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلے لسٹ میں جائے، وہاں پر میں BS اردو کے حوالے سے بہت لیکچرز دے چکا ہوں، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور کی ایک مشہور و معروف داستان ہے۔ یہ داستان فنی و فکری دونوں حوالوں سے اہمیت کا حامل ہے۔ اگرچہ مشکل اسلوب اور پیچیدہ پلاٹ کے سبب کچھ ناقدین اور قارئین ادب اس پر معترض ہیں، اعتراض کرتے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی اس داستان کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ فسانہ عجائب لکھنوی تہذیب و معاشرت کا جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ فنی لحاظ سے اس داستان کے کردار، کہانی، مکالمے اور اسلوب بیان اردو نثر میں قابل قدر اضافہ ہے۔ اب ہم ایک ترتیب کے ساتھ پہلے اس کے فن کو پڑھتے ہیں اور آخر میں اس کے فکر کو پڑھیں گے۔ فن میں پہلے نمبر پر ہے پلاٹ۔ پلاٹ پر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ پلاٹ کسے کہتے ہیں، تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی واقعات کے منطقی ربط کو پلاٹ کہتے ہیں، واقعات کی ترتیب کو پلاٹ کہتے ہیں۔ فسانہ عجائب کا پلاٹ خامیوں سے بھرپور ہے۔ داستان پڑھتے وقت بعض اوقات قاری مشکل میں پڑ جاتا ہے اور اصل کہانی سے اس کا ذہن ہٹ جاتا ہے۔ اگرچہ داستان کا سیدھا سادہ قصہ جان عالم اور انجمن آرا کی ملاقات اور شادی کا ہے، لیکن مصنف نے جان عالم اور انجمن آرا کی شادی کے بعد خواہ مخواہ کچھ ضمنی کہانیاں شامل کی ہیں، جس کی وجہ سے پلاٹ کا ربط بگڑ گیا ہے۔ کچھ نقادوں کے خیال میں فسانہ عجائب میں پلاٹ اور کہانی میں نقائص پائے جاتے ہیں۔ مثلاً فسانہ عجائب کا موضوع فرسودہ اور گٹا پٹا ہے۔ گلشن نوبہار، جس کا یہ مکمل چربہ ہے۔ گلشن نوبہار ایک داستان تھی جو کہ رجب علی بیگ سرور کے داستان فسانہ عجائب سے پہلے لکھی جا چکی تھی۔ تو یہ جو داستان ہے، یہ گلشن نوبہار کا مکمل چربہ ہے۔ یعنی گلشن نوبہار میں جو قصے بیان ہوئے ہیں، وہی قصے اس داستان میں رجب علی بیگ سرور کے داستان فسانہ عجائب میں بیان ہوئے ہیں۔ مہجور نے فسانہ عجائب سے 20 سال قبل لکھنؤ میں ہی لکھی یہ داستان کون سی؟ گلشن نوبہار۔ مہجور نے فسانہ عجائب سے 20 سال قبل لکھنؤ ہی میں لکھی تھی، اور یقیناً رجب علی بیگ سرور کی نظروں سے بھی گزری ہوگی یہ داستان۔ اس لیے اس کہانی میں کوئی نیا پن اور اچھوتا پن نہیں، بلکہ انہی قصوں کو آگے پیچھے کر کے لکھ دیا ہے۔ وہی قصے جو گلشن نوبہار میں تھے، وہ تمام قصے رجب علی بیگ سرور نے آگے پیچھے کر کے ایک نئے داستان انہوں نے تخلیق کیا، جس کا نام فسانہ عجائب رکھا گیا۔ فسانہ عجائب کا قصہ ہیرو کی چند مصیبتوں کا بیان ہے۔ چند بلائیں اٹھانے کے بعد، چند نقصانات اٹھانے کے بعد اسے اس کی محبوبہ مل جاتی ہے۔ عموماً کلائمیکس یعنی ارتقاء کے بعد اختتام ہوتا ہے، یعنی جب کہانی عروج پر پہنچتی ہے تو پھر اختتام کی جانب آتی ہے۔ مگر فسانہ عجائب میں ارتقاء کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ واقعات سلجھائے جاتے، واقعات کو اینڈ پر لے جائے جاتے، مگر ان کو بے جا تول دیا گیا۔ قصہ ختم ہوتے ہوتے درمیان سے پھر شروع ہو جاتا ہے۔ پلاٹ کے لیے یہ ایک اہم نقص ہے، لیکن ان تمام تر اعتراضات کے باوجود ہم اس داستان کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اور اسی خصوصیت نے اس کو زندہ جاوید کر دیا ہے۔ اس کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ لکھنؤ میں مائیں اپنے بچوں کو یہ داستان زبانی یاد کر کے سناتی تھی۔ اچھا، یہ تو تھا پلاٹ۔ اب ہے مکالمہ نگاری۔ سرور کی مکالمہ نگاری کی اکثر ناقدین نے تعریف کی ہے۔ بعضوں کا کہنا ہے کہ سرور کی مکالمہ نگاری کافی حد تک پختگی پائی جاتی ہے اس میں، اور یہ انداز سرور سے پہلے کے افسانوی ادب میں تقریباً مفقود ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر ہے۔ رجب علی بیگ سرور نے مکالمات میں لکھنوی لہجہ اور مزاج اپنایا ہے۔
اور ہر کردار کے سماجی مرتبہ و حیثیت کے مطابق اس سے بات کہلوائی ہے۔ یعنی جو کردار ہے بالکل اسی طرح مکالمہ ہے۔ افسر ہے تو افسروں کی طرح، مثال کے طور پر سوداگر ہے تو سوداگروں کی طرح، ٹھیک ہے، کوئی زمیندار ہے تو یا کسان ہے تو کسانوں کی طرح مکالمہ، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح کردار تھا اسی طرح مکالمہ کہلوایا ہے رجب علی بیگ سرور نے اپنے کرداروں سے۔ مثلاً سوداگر اور بٹیاری کا مکالمہ سنیے۔ سوداگر: یہاں کون رہتا ہے؟ بٹیاری جواب دیتا ہے کہ چڑی مار۔ سوداگر: اس کا لڑکا خوب باتیں کرتا ہے۔ بٹیاری: لڑکا بالا تو کوئی نہیں، فقط جور و حسم رہتے ہیں، یعنی شوہر اور اس کی بیوی رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مکالمہ تھا۔ جب جان عالم مہر نگار کے جلوس کے سامنے آتا ہے اور مہر نگار کی سہیلیاں اسے دیکھتی ہے، کس کو؟ جان عالم کو، تو وہ ایک دوسرے سے جان عالم کی تعریف و توصیف کے بارے میں یوں ہم کلام ہوتی ہے کہ کسی نے ان میں سے کہا ان سہیلیوں میں سے کہ ان درہیوں سے چاند نے قید کیا ہے۔ کسی نے کہا غور سے دیکھ ماہ ہے، یعنی چاند ہے۔ ایک نے کہا چاند نہیں تو تارا ہے۔ ایک بولی سرو ہے یا چمن حسن کا شمشاد ہے۔ سرو ایک قسم کا درخت ہوتا ہے لمبا، ٹھیک ہے۔ دوسری بولی تیری جان کی قسم پرستان کا پریزاد ہے۔ کوئی بولی غضب کا دلدار ہے۔ تو یہ تمام مکالمے ہے جان عالم کے حوالے سے۔ مہر نگار کی سہیلیاں آپس میں یہ گفتگو کر رہی تھی، اس کے حسن کو پیش کر رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ مکالمے اس کی مثال ہے اس کے مکالمہ نگاری کی۔ کس کی؟ رجب علی بیگ سرور کی۔ اچھا، پھر ہے منظر نگاری۔ رجب علی بیگ سرور نے داستان فسانہ عجائب میں جگہ جگہ خوبصورت مناظر پیش کیے ہیں۔ ان کی منظر نگاری سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے مختلف مناظر کا بڑے قریب سے مشاہدہ کیا تھا۔ لفظی تصویر کشی میں ان کو کمال حاصل ہے۔ الفاظ کے ذریعے ایسی تصویریں پیش کرتے ہیں کہ قاری خود اس ماحول میں گھومتا پھرتا محسوس کرتا ہے۔ لکھنؤ کے مکانوں، دکانوں، بازاروں، محلوں اور باغات وغیرہ کی تصویر کشی بڑے دلچسپ انداز میں کرتے ہیں۔ ملکہ مہر نگار کے باغ کا ایک منظر کچھ یوں انہوں نے بیان کیا ہے۔ باغ کا منظر ملاحظہ ہو: بہت آراستہ و پیراستہ، غرض مربع میں، چار کونوں پر چار بنگلے، گرد سبزہ نوہاستہ، دروازہ عالیشان، نفیس مکان، زیر دیوار خندق پر کیلے، روش کی پٹڑیاں کرینے کی، گل شبو سے بینی بینی بوباس آتی تھی، میوہدار درخت یک لخت جدا، بار کے بارے ٹہنیاں جھکی، درخت سر کشیدہ، پل لطیف و خوشگوار، پھول نازک و قطعدار۔ تو یہ ان کے باغ کا منظر انہوں نے پیش کیا ہے۔ اسلوب: فسانہ عجائب کی سب سے بڑی خوبی اس کی زبان سمجھی جاتی ہے۔ اس کی عبارت از اول تا آخر مکفہ اور مسجع ہے۔ مکفہ او عبارت جس میں قافیے ہوتے ہیں، شاعری کی طرح۔ رجب علی بیگ سرور موقع و محل کے مطابق زبان اختیار کرنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ منظر کشی، مختلف فنون کی اصطلاحیں، ہر قسم کے ساز و سامان کی تفصیلات، عوام الناس کے مختلف طبقوں کا طرز کلام، گویا ہر قسم کا بیان اس کے مناسب اور موزوں الفاظ میں کیا گیا ہے۔ عبارت آرائی اور قافیہ بندی میں سرور کو قدرت اور استادانہ مہارت حاصل تھی۔ سرور کی عبارت میں قافیہ بندی عام پائی جاتی ہے اور بعض اوقات کسی پیراگراف کے چند فقروں کو مکفہ کرتے ہیں اور بعض دفعہ پورا کا پورا پیراگراف مکفہ ہوتا ہے۔ کئی بار او جملوں کو ہم قافیہ لاتے ہیں اور کئی بار اس سے زیادہ فقروں کو۔ جہاں مسلسل قافیہ بندی سے کام لیا گیا ہے وہاں قافیے بدلتے رہتے ہیں، جس طرح کہ مثنوی میں قافیہ بدلتا رہتا ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ دو تین جملوں یا ان کے اجزاء کے بعد قافیہ آتا ہے۔ مثلاً دیکھیں اس مثال کو: اس رات کی بے قراری، گریہ وزاری، اختر شماری، شہزادے کی کیا کہوں، ہر گھڑی بے حال پریشاں، سوئے آسماں مستر نگراں تھا کہ رات جلد بسر ہو جائے، نمایاں روح سحر ہو جائے۔ تو دیکھیں لفظ کے بعد قافیہ آتا ہے، کئی بار دیکھیں فقر کے بعد قافیہ آتا ہے، تو یہ اس کی مکفہ عبارت کی مثال ہے۔ تو اس کا اسلوب مکفہ اور مسجع ہے فسانہ عجائب کا، ٹھیک ہے۔ اختصار کو چھوڑ لیتے ہیں کیونکہ پھر آپ لوگ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں فکری جائزے کی طرف۔ کردار
یہاں پر میں نے کرداروں کا ذکر نہیں کیا فن میں، انشاءاللہ فنی جائزے میں تو میں نے ذکر نہیں کیا، اس پر میں علیحدہ سے ایک ویڈیو بناؤں گا تاکہ پورے کرداروں کو تفصیل سے میں بیان کر سکوں، کیونکہ بعض اوقات ان کے کرداروں پر سوال آتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ پورے کردار جتنے بھی ہیں ان میں سے جو اہم کردار ہیں ان پر میں بات کروں تاکہ ایک پورا سوال بن جائے۔ ٹھیک ہے، اب فکری جائزہ۔ فکری جائزات اس کا یہ ہے، جس طرح کے باغ و بہار کا فکری جائزہ اس میں دہلی معاشرت کی عکاسی ہے، جبکہ اس کا فکری جائزہ کیا ہے، مصنف نے کیا چیز پیش کرنے کی کوشش کی ہے، تو انہوں نے لکھنؤ کی معاشرے کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو معاشرت کی عکاسی، کس معاشرے کی عکاسی ہوئی ہے؟ لکھنؤ معاشرے کی۔ اب ہم پڑھتے ہیں اس کو تفصیل سے۔ مرزا رجب علی بیگ سرور کی داستان فسانہ عجائب معاشرت نگاری کا ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ اس میں ہندی معاشرے کے زیر اثر تشکیل پانے والے مسلم معاشرے کی نہایت عمدہ ڈھنگ سے تصویر کشی کی گئی ہے۔ اس کے دیباچے میں لکھنؤ کی جو مرقع نگاری کی گئی ہے، اس میں لکھنؤ تہذیب کے حد و حال واضح دکھائی دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں رام بابو سکسینہ کا یہ بیان ملاحظہ فرمائیے۔ فسانہ عجائب کا دیباچہ اس لیے بھی دلچسپ ہے کہ اس میں اس زمانے کے شہر لکھنؤ کی سوسائٹی، وہاں کی طرز معاشرت، امراء و رؤساء کی وزاداریوں، ان کے پرتکلف جلسوں، شہر کے رسوم و رواج، کھیل تماشوں، دلچسپ مناظر، مختلف پیشوں اور اہل کمال کے حالات، بازاروں کی چہل پہل، سودا فروشوں کی آوازوں وغیرہ وغیرہ کی دلکش اور جیتی جاگتے تصویریں ہیں۔ اب لکھنؤ کی تصویر کشی انہوں نے کی ہے، تو اب ہم پڑھتے ہیں اس کو۔ فسانہ عجائب کے کردار اگرچہ غیر ملکی اور مافوق الفطرت ہیں، مافوق الفطرت یعنی جن، دیو، پری وغیرہ ہیں، لیکن سرور نے جہاں کہیں ان کے ماحول یعنی ان جن، پری اور غیر ملکی کرداروں کے ماحول کی بات کی ہے اور معاشرت کا نقشہ کھینچا ہے، وہاں ہندوستانی معاشرت بالخصوص لکھنؤ کی تہذیب و تمدن کو پیش نظر رکھا ہے۔ انہیں اپنے وطن لکھنؤ سے بے انتہا محبت ہے۔ انہوں نے لکھنؤ کے ہر طبقہ فکر، اس کے رسم و رواج اور چال ڈال کی بات کی ہے۔ ان کو ناز ہے کہ ان کا شہر لکھنؤ رشک جناح اور حور و غلماں کا مسکن ہے۔ یہاں کے باشندے اچھے اور انصاف کے گرویدہ ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اس شہر کو دیکھ کر دنیا کے کسی شہر کو دیکھنے کی حسرت باقی نہیں رہتی۔ وہ اس شہر کے گلی کوچوں، موسموں، پتنگ بازوں، حلوائیوں، حجاموں، نان بائیوں، مٹھائیوں اور کانوں کا ذکر اس ڈب سے کرتے ہیں کہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم خود کو ان گلی بازاروں میں پہنچ گئے ہیں اور جیتے جاگتے کرداروں کو اپنے اپنے کام میں منہمک اور مصروف دیکھ رہے ہیں۔ سرور کی زبانی لکھنؤ کا حال ذرا سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں، عجب شہر گلزار ہے، ہر گلی کوچہ دلچسپ باغ و بہار ہے، ہر شخص اپنے طور پر باوضع قطادار ہے، ہر محلے میں جہاں کا ساز و سامان مہیا ہیں، لیکن اکبری دروازے سے جلوہانے اور پکے پل تک صراط مستقیم ہے۔ کیا جلسہ ہے، نان بائی سلیقہ شعار، شیر مال، کباب، نان، نہاری، جہاں کی نعمت اس آبداری کی، جس کی بو باز سے دل طاقت پائے، دماغ معطر ہو جائے۔ تو ان چیزوں کو بیان کیا ہے، ان لوگوں کو پیش کیا ہے جو لکھنؤ میں رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، رسوم و رواج۔ رجب علی بیگ سرور نے داستان کے کرداروں کی معاشرت میں بھی لکھنوی معاشرت دکھائی ہے۔ جہاں کہیں رسوم و رواج کا تذکرہ ہے، وہاں لکھنوی رسوم کی عکاسی کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر مشکل کشا کا دانہ دینا، امام جعفر صادق کے کونڈے بھرنا، ساماہی کے روزے رکھنا، سقائے سکینہ کا علم چڑھانا وغیرہ۔ داستان میں جب شہپال کی بیٹی، شہپال جادوگر کی بیٹی، جادو کے عمل سے جان عالم کے لشکر کے نصف جسم کو پتھر کا بنا دیتی ہے، تو شہزادوں کی خدمت پر معمور خادمائیں مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے منتیں ماننے لگتی ہے۔ اس حوالے سے سرور اس داستان میں یوں رقم تراز ہے کہ کوئی کہتی، ہمارا لشکر اس بلا سے نکلے تو مشکل کشا کا کڑا دونا دوں گی۔ کوئی بولی، ساماہی کے روزے رکھوں گی، دودھ کے کوزے بچوں کو پلاؤں گی۔ کسی نے کہا، سقائے سکینہ کا علم چڑھاؤں گی، چہل ممبری کر کے نظر حسین پلاؤں گی۔ تو یہ تمام رسوم و رواج ہیں جو لکھنؤ میں رائج تھے۔ تو ہم پرستی۔
داستان کے مطالعے سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا سرور کے دور کا مسلم لکھنوی معاشرہ ہندو معاشرے ہی کی طرح توہمات کا شکار تھا، اور اس میں پیدائش اور شادی بیاہ کے موقع پر پنڈتوں اور جوتشیوں وغیرہ سے ذائچے کنچوانے اور سعد و نجس ساعتوں کے دریافت کرنے کا رواج تھا۔ یعنی جس طرح کا توہمات کا شکار ہندو معاشرہ تھا، تو بالکل وہ اثرات مسلمانوں پر بھی ہوئے تھے۔ پیدائش کے موقع پر جوتشیوں اور پنڈتوں کو لاتے تھے اور ان سے اچھا سعد و نجس یعنی اچھا اور برا وقت اس کا دریافت کرتے کہ اچھا وقت کون سا ہے شادی کا اور برا وقت کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اثرات بھی مسلمانوں میں آ گئے تھے۔ سرور نے بادشاہ کے دربار میں پنڈتوں اور جوتشیوں کا ہجوم دکھایا ہے۔ یہ دوسری لوک داستانوں میں بھی نظر آتا ہے۔ لوک داستانیں یعنی جو سینہ در سینہ چلی آتی ہے۔ ذیل کا اقتباس دیکھیے، جس میں جان عالم کی پیدائش پر جوتشی اور نجومی بادشاہ فیروز بخت کے دربار میں شہزادے کے مستقبل کے بارے میں کیا سے آرائیاں کرتے ہیں۔ بادشاہ نے ان جوتشیوں اور نجومیوں کو جمع کیا اور ان کے بیٹے جان عالم کے مستقبل کے بارے میں یہ کیا آرائیاں کر رہے ہیں کہ ہماری پوتی کہتی ہے کہ بھگوان کی دیا سے چندرما بلی ہے، چھٹا سورج ہے، جو گرہ ہے وہ بلی ہے، دیگ تیگ کا مالک رہے، درم مورت پہ بالک رہے، جلد راج پر براجے، پرتوی میں دھوم مچائے۔ تو یہ انہوں نے کیا آرائیاں کی تھی۔ تو یہ توہمات ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اس معاشرے میں رائج تھے۔ شادی بیاہ کی رسم کو اب دکھاتے ہیں۔ جان عالم کی شادی کے موقع پر مہندی کی جو رسم دکھائی گئی ہے، ہندوؤں کے علاوہ ہندی مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ لکھنؤ میں یہ تقریب بطور خاص منائی جاتی تھی۔ سرور کی زبانی مہندی کی تعریف سنیے۔ نارنول کی مہندی، ہزار من بو باس میں دلہن پن رنگین، جس کی دید سے ہاتھ مثل پنجے مرجان، رش کے امی کے یمن اور لال بدخشاں ہو جائے۔ یعنی مہندی کی تعریف کی ہے کہ لال بدخشاں ہو جاتے ہیں وہ ہاتھ جس پر یہ مہندی لگی ہو لکھنؤ کی۔ لال بدخشاں یعنی بدخشاں کے لال جو بہت سرخ ہوتے ہیں اور قیمتی ہوتے ہیں۔ دلہن کی رخصتی پر ادا کی جانے والی ایک رسم کا تذکرہ سنیے، جس کا ذکر اس داستان میں سرور نے کیا ہے۔ جب دلہا دلہن کو رخصت کرا کے لے گیا، اس وقت بکرا ذبح کیا، انگوٹھے میں لہو دیا، پھر کیر کے لائی۔ تو یہ ایک رسم تھا جو دلہن کی رخصتی کے وقت ہوتا تھا۔ اچھا، اگلا ہے مشرقیت۔ سرور نے داستان میں جگہ جگہ ایسے مواقع دکھائے ہیں جہاں مشرقیت نمایاں نظر آتی ہے۔ مشرقی معاشرے میں بالخصوص جب لڑکیوں سے شادی بیاہ کے موقع پر ان کی مرضی پوچھی جاتی ہے تو لڑکیاں شرما جاتی ہے اور اس موقع پر اکثر خاموش رہتی ہے۔ انجمن آرا اگرچہ جان عالم کو چاہتی ہے اور اس سے منسوب ہونے کا تہیہ کر چکی ہے، ارادہ بھی کر چکی ہے، لیکن جب اس کی ماں، کس کی ماں؟ انجمن آرا کی ماں اس کی مرضی معلوم کرنا چاہتی ہے، انجمن آرا سے پوچھتی ہے کہ آپ جان عالم سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو وہ شرما کر رہ جاتی ہے۔ یہ مشرقی شرم و حیا کا تقاضا ہے جسے سرور نے اس موقع پر دکھایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، صاحبو دلہن سے صاف صاف کہلوایا چاہتے ہو، دنیا کی شرم و حیا نگوڑی کیا اڑ گئی؟ اتنا تو سمجھو بلا ماں باپ کا فرمان کس نے ٹالا ہے؟ جو یہ نہ مانے گی الخاموشی نی مرزا، بوڑھے بڑوں کے روبرو اور کہنا کیا۔ یعنی جب وہ خاموش ہو گئی تو مطلب یہ کہ وہ راضی ہے۔ قصہ مختصر کہ یہ رجب علی بیگ سرور نے اپنی کتاب فسانہ عجائب میں جس معاشرت کی تصویر کشی کی ہے وہ ہندی اور بالخصوص لکھنؤ معاشرت ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ اللہ حافظ۔